تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکی جو ہے اس کو صحابہ نے گرفتار کیا، شہزادی ہے امام حضرت حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے تو ہم اس کو حاتم طائی کہہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں پہ وہ شہزادی لڑ پڑی تو صحابیات نے اس کے ہاتھ باندھ لیے، اس کو جب دربار رسالت میں پیش کرنے لگے، سنو مسلمانوں یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی، جب اس کو پیش کرنے لگے پیارے پیغمبر نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی ہے، اور وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، اور میں سوچ کے گئی تھی کہ مجھے کیوں پکڑا، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ میرا جواب نہیں آئے گا۔ وہ یہ طرح طرح کے سوال سوچ رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے جب دور سے دیکھا، اپنے ایک صحابی کو کہا اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ اللہ اکبر۔ کون سی چادر؟ رحمت والی۔ پتا کیسے بنی رحمت والی؟ یہ بھی نہیں پتا نا؟ پتا اس لیے نہیں ہے تم مولوی کو پورے پیسے نہیں دیتے ہو تنخواہ کے۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اچھی کلاس۔ جو 5 وقت کے امام ہیں، کتنی تنخواہ ہے یہاں مولوی کی جی؟ 5000۔ 10,000؟ ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000۔ مزدور دن میں کتنی دیہاڑی لیتا ہے؟ 500۔ وہ 500، مولوی کی دیہاڑی 250۔ اگر ایک کٹوری چلو بھر پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے اس میں ڈوبنے کی۔ اللہ، جتنے بھی مسجدوں کے پردھان ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، اگر کوشش کریں اس پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو، کیونکہ یہ باتیں علماء نے بتانی ہیں۔ علماء تب بتائیں گے جب وہ اپنے معاش سے آزاد ہو جائیں گے، جب بیوی بچوں کی پرورش سے بے پرواہ ہوں گے۔ اب تم نے مولوی کو اتنا ہدیہ دینا ہی نہیں کہ وہ صبح شام بخاری کھول کے تمہیں سیرت النبی کے واقعات سنا دے۔ تمہیں تو فتویٰ چاہیے، وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنے چچا کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنی کمیٹی کے خلاف۔ زندہ باد، زندہ باد۔ فتویٰ چاہیے نا جی؟ اچھا فتویٰ بھی کس کے خلاف چاہیے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا، اور کوئی فتویٰ مانگنے بھی نہیں جائے گا۔ یہ جو ہم نے اسلام کا بنٹا دھار کیا ہوا ہے، ہم اس اسلام سے ہزاروں میل دور آ گئے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ سنو، اس بیٹی کو جب رسول اللہ نے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی رحمت والی چادر پتہ ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے جب معراج پہ جانا تھا، معراج کی جب شب ہونی تھی، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اکیلے جبریل نہیں آئے، 70,000 فرشتے پروٹوکول میں کھڑے کیے گئے، براق سواری لگائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کے جب کمرے میں جبریل داخل ہوئے تو دیکھا پیارے پیغمبر سو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے کہا تھا، جبریل علیہ السلام نے، اللہ جی آپ کا پیارا نبی سو رہا ہے، کیا ان کو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے ڈانٹ کے کہا خبردار، میرے نبی کو آواز نہیں دینی، شاید وہ آواز اونچی آواز کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو جائے۔ فرمایا آواز نہیں دینی۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ دبا دوں، ہاتھ دبا دوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اور فرمایا نہیں، میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ساری دنیا کے شاعروں نے، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نام آپ کا؟ اسد اعظمی۔ اسد اعظمی صاحب نے نعت پڑھی، سب سے بڑا ایک شاعر تھا حضرت شیخ سعدی۔ بے شک۔ نعتیں لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، کہنے لگا اس مقام تک نہیں پہنچا کہ رسول اللہ کے لیے کہوں کیا۔ آخر ایک دن ایک لفظ کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی ہے۔ فرمایا کہ بس اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف رسول اللہ۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام سو رہے تھے، جبریل نے کہا کہ یار اللہ کے نبی کو ہاتھ لگاؤں؟ جبریل امین کو
अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहां नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए, इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो, इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए। फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी। और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची, कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है? कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में। उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए। ये बहन पकड़ी गई थी, अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूं, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं, मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में ये मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं औलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं औलमाए सू कौन है। अरे औलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस जीरो है, और औलमाए सू वो हैं जिनके पास जायदादों के अंबार लगे हुए हैं। जो जायदाद के पुजारी होंगे वो औलमाए हक नहीं हो सकते। अच्छा इंकशाफ। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात दी है हमें, लेकिन खुद कभी ज़कात नहीं दी, क्योंकि दौलत से प्यार किया ही नहीं। जब जो आया अल्लाह के रास्ते के अंदर निछावर कर दिया। अब अदी ने ये अजीब बात कही कि मैं जाऊंगा तो जाके मस्जिद में नहीं उनके घर पे मिलूंगा। अदी फरमाते मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मस्जिद में रसूलुल्लाह अपने सहाबा के बीच में बैठे, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ प्यारे पैगंबर ने ऐसी बात कही, फरमाया मेरा दिल धक धक करने लगा। फरमाया जब मैं अंदर गया अभी जाके सलाम किया, प्यारे पैगंबर ने कहा अदी ओए आजा, तेरा ही इंतजार था। फरमाते मैं कांप गया कि मेरा नाम कैसे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं?
ہے علم غیب صرف اللہ کے لیے، لیکن جہاں رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ نے عطا فرمایا اس وقت، بے شک ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ عدی فرماتے میں گھبرا گیا جب رسول اللہ نے کہا عدی آجا تیرا انتظار تھا، فرمایا ابھی بیٹھا ہی تھا، چند لمحے گزرے تھے، پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی چلنا تیرے ساتھ گھر پہ جا کے باقی بات ہو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں پھر گھبرایا کہ نبی علیہ السلام یہ بھی جانتے کہ میں تو ان سے گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدی کہتے ہیں کہ ابھی مسجد نبوی سے باہر نکلے، سنو مسلمانوں، مسجد نبوی سے جب باہر نکلے تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، پگلی عورت، سدری عورت، جیسے گاؤں میں ایک آدھا بچہ پاگل ہوتا ہے نا جی، ایک آدھا بوڑھا، ایک عورت، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہر ایک گاؤں میں ایک دو لوگ، تو ایک ایسی عورت جو دماغ جس کا کم تھا وہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ رک جائیے، یا رسول اللہ رک جائیے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، اس نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے۔ سنو پیغمبر نبی علیہ السلام کا اسوہ، آج کل تو مولوی بھی وہ گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں بڑھیا اے سی کولر لگا ہو، اللہ اکبر۔ معاف کرنا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، بے شک۔ آج کل تو حضرت جی کو بھی مرید وہ چاہیے جس کے پاس حرام کے پیسے زیادہ ہوں، حرام اس سے زیادہ ہو۔ بے شک۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس پگلی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا، جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی تھا، انہوں نے سب صحابہ کو وہیں چھوڑا۔ اس عورت کو کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں نہیں، تھوڑا سائیڈ پہ آئیے۔ پیارے پیغمبر اس کو تھوڑا سائیڈ پہ لے گئے۔ اس عورت نے عجیب بات کی، کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی ریت پر بیٹھ گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ریت پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باتیں کر رہی ہے، اس نے ایک شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے مجھے پاگل پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے حکم جاری کر دیا آج کے بعد کوئی اسے پاگل نہ کہے، کوئی پتھر نہ مارے۔ پھر طرح طرح کی باتیں کرتی رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا، اچانک اس کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے تو کہیں جا رہے تھے۔ کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں، قربان جاؤں۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا، فرمایا اگر دوبارہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے پھر میرے پاس آ جانا، گھبرانا نہیں۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس پہنچے، انہوں نے ادب سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ عورت پاگل ہے، یہ کملی ہے، یہ سدری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیارے پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں نہ سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ عدی کو اپنے گھر لے گئے۔ عدی نے دیکھا رہے یہ تو ایک صرف کھجور سے بنا ہوا کمرہ ہے، کھجور کی چٹائی، کھجور کا تکیہ، کھجور کا بستر، اور نبی علیہ السلام نے کھجور ہی کھانے کے لیے پیش کی، دودھ پلایا۔ عدی بالکل حیران ہے۔ ملاقات جب مکمل ہوئی، فرمایا عدی اب آپ جا سکتے ہیں۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔